بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ 5 نومبر کو جب عمران خان صاحب کے اہل خانہ سے ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، یعنی تقریباً 17-18 دن پہلے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی ہمشیرہ کو یہ کہا تھا کہ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی، مجھ سے ملنے نہ دیا گیا، تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ نے 20 نومبر کے بعد آل آؤٹ جانا ہے۔ جی ہاں، 20 نومبر کے بعد عمران خان صاحب نے واضح کر دیا تھا، انہیں اس حوالے سے پیغام پہنچا دیا تھا کہ پھر آپ نے نچلے نہیں بیٹھنا، اور آخری پیغام کے طور پر، آخری وارننگ کے طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تمام تر معاملات رکھ دینے ہیں۔ آج اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ 2 دن مزید سہیل خان آفریدی صاحب نے انتظار کیا، اور میں آپ کے سامنے کرکس رکھنے جا رہا ہوں ان کی گفتگو کا، جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈی جے ایس پی آر کی فضول پریس کانفرنس سے ہم ڈر جائیں گے تو یہ لوگ دماغ سے بونے ہیں۔ اگر وادی تیرہ میں منشیات کی سرپرستی سیاسی لوگ کر رہے ہیں تو غیر قانونی سگریٹ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ایرانی تیل کی سمگلنگ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ غیر ملکی اسلحے کی سمگلنگ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ 2 کام اکٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور حلقوں کو انتہائی سخت ترین پیغام کیوں دیا گیا، آخری وارننگ کیوں دی گئی آج کے دن جب پورے پاکستان کے اندر 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقے ہیں، صوبائی اسمبلی کے 7 حلقے ہیں۔ وعدے کے مطابق میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے صوبائی اسمبلی کے متوقع انتخابی نتائج کے حوالے سے کرنی تھی۔ 2 دنوں سے آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ بیسیکلی میں اسلام آباد میں نہیں، لاہور میں ہوں۔ ارادہ میرا لاہور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن، معاف کیجیے گا، قومی اسمبلی کا الیکشن کور کرنے کا ہے، میاں اظہر صاحب کی نشست والا۔ اس پر میں آج بھی گیا تھا، بات کرنے چاہ رہا تھا، لیکن کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کچھ اور آئی سامنے۔ ارادہ یہ ہے کہ کل لاہور کے الیکشن کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور گزشتہ 2 دنوں سے ویڈیو بھی 2 کی بجائے 1 آ رہی ہیں۔ مجبوری ہے، شہر سے باہر ہوں، ایک ویڈیو کے اوپر ہی گزارا کریں، ایک دن میں اس کی روٹین بناتے ہیں۔ تو جناب 2 معاملات ہوئے ہیں بیسیکلی۔ ایک معاملہ ہوا ہے کہ ایک غیر رسمی اجلاس ہوتا ہے 2 دن پہلے، جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے نمائندے شرکت کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو ایک کال ہم نے دینی ہے، ایک پیغام ہم نے پہنچانا ہے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار نہ کی، اگر آپ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا، جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں، تو جناب آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ آج اطلاعات یہ آئیں کہ جب سہیل خان آفریدی صاحب تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے وہی عمران خان صاحب کا پیغام جو 5 نومبر کو عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی کے ذریعے عمران خان صاحب نے پہنچایا تھا کہ آل آؤٹ جانا ہے آپ نے 20 نومبر کے بعد، آج اس کے لیے دن ڈیسائیڈ کیا گیا اتوار کا 23 نومبر کا، یعنی اب جو ہے وہ جس دن جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اسی دن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ایک پیغام آتا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں کنڈی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ کنڈی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے، آپ کو نہیں ہٹایا جا رہا، آپ ذرا تگڑے ہو جائیں، اور ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگا دیں۔ اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان ان تمام کے تمام اضلاع کے اندر جہاں آج پولنگ ہو رہی ہے، یعنی 8 کے 8 اضلاع، وہاں پر فوج طلب کر لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہری پور کے اندر سہیل خان آفریدی صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ جناب کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، معاف کیجیے، حویلیاں کے اندر الیکشن ہری پور کے اندر ہے، تقریر حویلیاں کے اندر ہوتی ہے۔ اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہے، کیونکہ بہانا چاہیے تھا۔ رانا ثناء اللہ کو جرمانہ کیا جاتا ہے، طلال چودھری کو جرمانہ کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے ایک ماحول بنانے کے لیے کہ کل ہم نے اسی قانون کے تحت سہیل خان آفریدی کو بھی رگڑا لگانا ہے۔ وہاں پر تو صرف اور صرف ایک ماحول بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزراء کیونکہ ایک گیم ہے، سیٹنگ ہے، اور وہ جرمانہ بھی ادا ہو جاتا ہے، پیشیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر کیونکہ کوشش ہے سہیل خان آفریدی صاحب کو اس کیس کے اندر پھنسانے کی، انہیں جناب ایک سخت پیغام دینے کی، سہیل خان آفریدی پشاور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیوں کر ہوں جس کی اپنی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں، جس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں۔ 8 فروری 2024 کو سلطان سکندر راجہ صاحب رات کی تاریکی میں غائب ہوتے ہیں، اس کے بعد اچانک نتائج بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمشنر جن کی اپنی مدت اس وقت سوالیہ نشان ہے،
جن کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ ان کی مدت کب ختم ہوئی، کب جاری ختم ہونے کا تو پتہ ہے، یہ نہیں پتہ کہ کب تک جاری رکھنی ہے، یعنی طاقتوروں کو وہ سرو کر رہے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن اگر جناب نشانہ بنانا چاہے گا پاکستان تحریک انصاف کو یا مجھے، تو پھر ہماری طرف سے بھی یہ آخری وارننگ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ انہیں شاید پتہ نہ ہو کہ میں کیا ہوں یا کیسا ہوں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے مخالفین کیا ہیں یا کیسے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر میں اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جسے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ بڑی سخت جو ہے سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ہوا کیا ہے؟ وزیراعظم کا کنڈی کو نہ ہٹانے کا اشارہ، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ پر تبادلہ خیال۔ جی ہاں، میڈیا رپورٹس میں ممکنہ برطرفی کی خبریں آ رہی تھیں گورنر کے پی کے فیصل کنڈی کی، اور جمعے کے دن انہوں نے ایک ملاقات کی جس کی تفصیلات اگلے دن پھر آئی ہیں سامنے کہ جناب کہا یہ جا رہا تھا کہ صوبے سے متعلق امور اور گورنر راج جس کی بات کی جا رہی ہے، بالواسطہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کے پی کے اندر، اور اشارہ دیا انہیں کہ حکومت کنڈی صاحب کو ہٹانے کا ارادہ نہیں رکھتی، ہاں آپ اپنی وہاں پر قلعہ مضبوط رکھیں، آپ کے ذریعے ہم گورنر راج وہاں پر لگا سکتے ہیں، چند دن مزید دیکھیں گے۔ وہاں پر جناب کچھ اور وزیر بھی موجود تھے، جس میں خاص طور پہ امیر مقام جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے، اور وہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 آنے، وہ میرا خیال ہے کوئی 1000 ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکتے اپنے اس حلقے کے اندر، لیکن انہیں آل نال نون لیگ نے وہاں پر بنایا ہوا۔ خیر، دعویٰ یہ کیا گیا کہ برطرفی کی خبروں کی تو تردید کی گئی گورنر صاحب کی، ہاں، لیکن گورنر راج کے نفاذ کا معاملہ زیر پیش آیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ گورنر کے پی کے سہیل خان افریدی کا مرکز یعنی شہباز شریف کی چنتخب حکومت مسلح افواج یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے حوالے سے سخت موقف ہے۔ اس میں ایک لچ اب بیوروکریسی کی تل دی گئی، کیونکہ انہوں نے بیوروکریسی کو یہ پیغام دیا تھا کہ جناب پنڈی کے کمشنر کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان سے سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور طاقتور حلقوں نے دھاندلی کروائی، اور میں آپ کو یہ بات آن دی ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی چیز اگر بیوروکریسی نے 8 فروری 2024 کی طرح کی آج یعنی 23 نومبر 2025 کو بھی کرنے کی کوشش کی تو شام تک آپ اپنی سیٹ پہ نہیں ہوں گے۔ اب اسے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب بیوروکریسی کو ہراس کیا، بیوروکریسی کو دھمکی دی۔ موقف اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اور سہیل خان افریدی صاحب کا یہ ہے کہ جناب ہم نے انہیں ان کی ڈیوٹی یاد دلائی ہے، ہم نے انہیں انتباہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، انہیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ عوام کے خادم ہیں، آپ کا مقصد شفاف الیکشن صاف شفاف کرانا ہونا چاہیے، بدلے کے اس کے کہ آپ فارم 47 جعلی بنانا شروع کر دیں، اس قسم کی کوئی چیز رپیٹ کریں، اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ اب اس کو الیکشن کمیشن اور ان کے اس بیان کو میڈیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ رپورٹ کر کے یہ ماحول اس نے بنانے کی کوشش کی، پورا دن بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں نے اس کے اوپر پروگرامز کیے اور اوپر ہیڈ لائنز لگائیں کہ سہیل خان افریدی نے دھمکی دی ہے۔ حالانکہ کیا کچھ مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ لائیو پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں کو دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر یہاں پر کسی نے الٹا سیدھا سوال کیا تو پھر اپنی نوکری کے متعلق مجھ سے شام کو نہ کیجیے گا کہ میری نوکری چلے گی۔ وہاں پر نہ کوئی صحافتی تنظیمیں جاگتی ہیں، نہ کوئی بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی کسی قسم کا کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے تو جناب ایئر فورس کا طیارہ جناب بالکل ایک جی ٹی ایس کی بس کی طرح کا تیار ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں مرضی وہ سفر کرتی پھریں۔ جی ہاں، مریم نواز اور دوسرے وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی جن کے پاس مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو جعلی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، ان کا پاسپورٹ کینسل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے سہیل وڑائچ صاحب کی زبان میں؟ اس پہ تو سہیل وڑائچ صاحب بھی نہیں بات کریں گے، ڈیفینیٹلی بات تو انہوں نے وہی کرنی ہے جو انہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے اشارہ ہوگا۔ تو جناب وزیراعظم صاحب نے اس ملاقات کے اندر کنڈی صاحب کو ہلہ شیری دی کہ نہیں جناب، آپ کو ہم تبدیل نہیں کر رہے، ہم تو یہ غور کر رہے ہیں کہ گورنر راج ہم وہاں پر لگا دیں اور وہاں پر آپ نے ہمارے لیے کافی سارے کام کرنے ہیں، آپ کا قلعہ مضبوط ہے، آپ حوصلہ رکھیں، اور آپ کو ہم چند دن تک وہاں اہم ٹاسک سونپنے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب 8 اضلاع کے اندر فوج، آج جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پولنگ کا جو تمام تر عمل ہے وہ دیکھنا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا یہی جا رہا ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال، پولنگ اسٹیشن کے اندر، پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج تعینات کر دی گئی ہے، سامان لے جانے لانے کے اوپر، افہام پہنچانے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر، نتائج کے سبمٹ ہونے تک تمام تر معاملات
فوج دیکھ رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کیا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کیا ان 13 حلقوں کے اندر وہی ایپیسوڈ رپیٹ کرنے کا پلان ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک میجر وہاں پر جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے۔ کیا اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا؟ وہ تو بیوروکریسی کو کہہ رہے تھے، وہ تو پولیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ تمام تر چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ایسے ضمنی انتخابات کے اندر بھی چھوٹا ضمنی انتخابات 13 حلقوں کا وہاں پر بھی فوج کو طلب کرنا، الیکشن کمیشن کے ارادے کیا ہیں؟ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے انر حلقے بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ کچھ اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جیسے چند دن پہلے عمر چیمہ صاحب کی 9 مئی کے کیس کے اندر ضمانت منظور ہوئی، آج یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت بھی منظور ہوگی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ایک گرین سگنل دینا آگے بڑھنے کے لیے کہ آپ آئیں ہمارے سے مذاکرات کریں، کو راستہ نکالتے ہیں، اس کے بعد جب راستہ نکالنے کی بات ہو تو پھر جواب میں یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی راستہ نکال لیتے ہیں، بدلے میں آپ پلیز ذرا کوشش کریں نا عمران خان صاحب سے ہماری ایک آدھ بات جو ہے وہ منوا لیں۔ اسی طرح کے پیغامات سہیل خان افریدی صاحب کو بھی پہنچائے گئے، اسی لیے تو انہیں ابھی تک ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جب انہوں نے کہا کہ جناب میں، کیونکہ انہیں آفر کی گئی نا، یہ جو انہوں نے ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا نا، اس دوران انہیں آفر کی گئی، کور کمانڈر پشاور کو جب انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا تھا تو اس دوران انہیں آفر کی گئی کہ آپ جناب ایک ملاقات کر لیں اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کے ساتھ، تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ عمران خان کے بقول ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری، لیکن میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے کروں گا، آپ سے ملاقات بعد میں کروں گا، پہلے میں عمران خان صاحب سے لوں گا کہ ہمارا آگے چل کر ایجنڈا کیا ہوگا، کیونکہ انہی کا ووٹ بینک ہے، کیونکہ انہی کا مینڈیٹ ہے، اور اس مینڈیٹ کے اوپر میں امانتاً جو ہوں میں عوام کے منتخب نمائندہ ہوں، اور میں جناب عمران خان کے مینڈیٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سہیل خان افریدی نے کہا کہ بے اختیار لوگوں سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آفرز اپنی اپنی جگہ پہ کی جا رہی تھی نون لیگ کی جانب سے، کبھی امیر مقام، کبھی باقی لوگ، کہ آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں، راستہ نکالیں، تو انہوں نے کہا جناب کہ لیول پلینگ فیلڈ جب آپ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا نہیں رکھیں گے، مسائل تو ہوں گے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ جناب ذرا غیر جانبدار ہو کے نا معاملات کو دیکھیں، ان سے ہم خود نمٹ لیں گے، اور وہ پھر عوامی کے ذریعے نمٹیں گے، عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ بے اختیار لوگوں سے ہم کوئی مذاکرات نہیں کرنے جا رہے، اور میرے پاس لیڈر سے ملنے کے لیے احتجاج کے سواب کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ تمام تر انہوں نے وہ جو کہتے تھے نا کہ گنڈا پور سے کیوں کر کیسے مختلف ہیں، سہیل خان افریدی صاحب ینگ بلڈ، لیکن تمام تر آئینی قانونی نکات انہوں نے پورے کیے، تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے مکمل عمل درآمد کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یحییٰ خان افریدی صاحب کو انہوں نے خط لکھا، انتظار کرتے رہے کہ وہاں سے احکامات ہوں، لیکن بالآخر ثابت ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہ ملے، یعنی کوئی آئین اور قانون نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں سے ان کے پاس آرڈرز موجود ہیں کہ سہیل خان افریدی صاحب کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ آرڈرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ایک کانسٹیبل جو اڈیالہ جیل کے دروازے کے باہر کھڑا ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، جو براہ راست جیل انتظامیہ کے اندر ہے، یا پھر مریم صاحبہ کی پنجاب پولیس کے اندر ہے، اور جیل کے اندر جو کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر ان کے انڈر ہے، جہاں سے بھی وہ احکامات لے رہا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مان رہا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جناب آئین اور قانون مجھے حق دیتے ہیں، میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، جس پر پھر ایک بڑا لطیفہ بھی مشہور ہوا کہ یہ وزیر اعظم ہے جو کہہ رہا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اس کے بعد کوئی کال نہیں آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، سہیل خان افریدی صاحب نے عدالتوں کو خطوط لکھے، چیف جسٹس کو خط لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، اس کے بعد جناب علی وہ تمام تر آئینی قانونی فورمز استعمال کیے جو انہیں آئین اور قانون انہیں حق دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا، کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، آج عظمہ بخاری نے کہا جی ان کے اختیارات نہیں ہیں، آپ آئین قانون پڑھ رہے ہیں کہ وہ ملاقاتیں کراتی پھریں۔ بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری ملاقاتیں کرائیں، انہوں نے یہ کہا کہ ملاقاتوں کا حکم کورٹ کا ہے کہ میں نے ملنا ہے، آپ جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اس پولیس کو روکیں، پولیس تو آپ ہی کے انڈر ہے نا، یا پھر آپ کہہ دیں کہ پولیس پنجاب آپ کے انڈر نہیں ہے، اڈیالہ جیل انتظامیہ آپ کے انڈر نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یا جی ایچ کیو ان تمام تر معاملات کو براہ راست دیکھ رہے ہیں تو عوام کے سامنے کھل کر چیزیں آ جائیں گی، آپ ہٹ جائیں۔ تو آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ تمام تر انہوں نے ممکنہ آئینی قانونی آپشنز استعمال کر لی ہیں۔ آج انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جناب صوبائی اسمبلی ہماری نے قرارداد منظور کی، میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا، میں نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی، میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا، میں نے مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا، اور لیکن کسی بھی طرف سے کسی قسم کا کوئی آئینی قانونی ریلیف مجھے نہیں ملا۔
تو لیکن حکومت کے ہر وار کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے صرف مذاکرات کے لیے کمیٹی نہیں بنائی تھی، بلکہ پیغامات، میری بشک ملاقات نہ ہو، عمران خان صاحب تک کا پیغام مجھ تک پہنچ چکا ہے، اور میں اڈیالہ صرف بات کرنے جا رہا ہوں عمران خان صاحب سے، ان کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آگے چل کر ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا۔ ایک کوشش میں اور کروں گا منگل کے دن ان الیکشن کے نتائج آنے کے بعد جو آج ہونے جا رہے ہیں، تاکہ ایک پیغام پتہ چل جائے، واضح ہو جائے پاکستانی عوام کہاں کھڑے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ کتنے یہ غیر جانبدار رہتے ہیں ہلکے طاقت ہر ہلکے الیکشن کے اندر۔ میں ایک ملاقات اور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد وہ تمام تر آپشنز استعمال کروں گا جو آئین اور قانون والے آپشنز استعمال کرنے کے بعد میرے پاس بچ گئے ہیں، اور وہ ہے احتجاج اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد